کہ یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرنے کھڑا ہوا اور لوگ اٹھ گئے، تو اس کا جواب بتاؤ کیا ہوگا تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ خطیب الہند حضرت علامہ عمران حنفی تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں کوئی نہ، بہت نعرے لگ گئے، کیا بات ہے، تقریر ان کی خود نعرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، تقدس معاب بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی العظیم، الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم۔ حضرات، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص، محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ مولا تعالی سعادت دارین کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ ملک و ملت کی نہایت ہی اہم، نامور اور وقی شخصیتوں کا اجتماع عظیم ہے اس مبارک اسٹیج پر۔ پوری رات ہو گئی آپ حضرات کو الحمدللہ جوان اور بیدار حوصلوں کے ساتھ اس پاکیزہ پنڈال میں زینت افروز ہیں۔
صبح کی پو پھٹا چاہتی ہے اور میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالی کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتوں کے لیے حاضر ہوں۔ تعمیل ارشاد کے طور پر تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں رہوں گا کہ قبلہ ناشر مسلک اعلی حضرت آبرو اہل سنت خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند معمار ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری امانت رسول صاحب قادری دامہ ذلہ العالی ما دامت الايام واللیالی نے بڑی محبت، اخلاص اور شفقت کے ساتھ الحمدللہ اسرار پہم فرما کر اس بندے خاکسار کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت قاری امانت رسول دامت ذلہ العالی کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔ ان کے دل کا خلوص پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی، پوری رات الحمدللہ کیف اور نور کی بارشوں میں چھائی رہی تھی مجلس، اور انشاءاللہ الحمدللہ امسال بھی کیف اور نور میں پورے طور پہ مستغرق ہے یہ پاکیزہ اجلاس۔ یہ ٹائم تقریریں سننے اور کرنے کا نہیں ہوتا، نعتیں پڑھنے کا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ حق ادا کر دیا محترم فید اللہ حبیب اللہ فیدی صاحب نے، اور ان سے پہلے ہماری جماعت کے ایک باوقار شاعروں اور خطیبوں نے، خاص طور سے ہمارے پروفیسر معقولات و منقولات ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی نے بہت جامع خطاب آپ حضرات سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی کی توفیق سے چند باتیں عرض کروں گا، حالانکہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی آپ کے چہروں کی حالت دیکھ رہا ہوں، وہ تو حضرت قبلہ کا زیادہ پریشر ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ اس وقت تو آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، جیسے ایک روزے دار سے پوچھا تھا، ایک نیا روزے دار تھا، پہلی بار روزہ رکھا، کسی مولانا نے روزے کی فضیلت پر روشنی ڈال دی، اس کے دل میں بات آئی، روزہ رکھ لیا، مگر دن کے 12 بجے ڈاما ڈول ہو گیا، بھوک اور پیاس کے غلبے نے اس کو نکال کر ڈالا۔ اچانک ایک شاعر صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور پھر شاعروں کی حالت تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک سے جی بھرتا نہیں، پھر دو کی باری، دو سے بھی جب کام نہیں چلتا تو پھر تیسرے کی تیاری، اگر ان کے پاؤں میں کوئی نوچے نہیں تو جب تک پورا دیوان خالی نہیں کر دیں گے، اور لوگوں کی جیبیں پورے طور پر جب تک ڈھیلی نہیں ہو جائیں گی، شاعروں نے جو رات روٹی کھائی ہوگی وہ ہضم نہیں ہوگی۔ وہ دوسرے شاعر یہاں جو پڑھا جن لوگوں نے، وہ بہت اچھے شاعر ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ تو نئے روزے دار سے ملاقات ہو گئی، ہاں وہ شاعر والشعراء یتبعهم الغاوون، وہ ملاقات ہو گئی تو شاعر بولے ان سے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے نئے روزے دار سے، تو ان کی حالت تو تھی سیریس، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، دل ہی دل میں ان مولانا صاحب کو بہت ہی کوس رہے تھے جنہوں نے یہ حال بنایا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، تو وہ نئے روزے دار صاحب فرماتے ہیں کہ کاش اس ٹائم مجھے کوئی مغرب کی اذان سنا دیتا۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے اس ٹائم کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، تو میرے خیال میں 99% لوگ یہ کہیں گے کہ کاش اس ٹائم ہمیں کوئی صلاۃ و سلام سنا دیتا۔
مگر پریشر ہے قبلہ کا. الحمدللہ رونق افروز ہیں آپ. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ قبلہ کے ارشاد پر الحمدللہ یہاں آپ موجود ہیں، اور میں نے یہ سمجھ لیا آپ کے بیٹھنے پر کہ ابھی الحمدللہ ہماری جماعت میں قائدین موجود ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قائد اہل سنت حضرت قبلہ قاری امانت رسول صاحب قادری، جن پہ الحمدللہ فیضان کی کرنیں براہ راست بے شک بریلی شریف سے الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، اور ان کا اثر خارجی اور ظاہری دنیا میں دیکھنے کو آنکھوں سے ملتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ کرنیں ہی ہوتی ہیں الحمدللہ جو کرنیں دکھائی تو نہیں دیتی، حالانکہ آج کے اس ماڈرن ایج میں آپ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو. کل ہم نے رودرپور میں ایک چولہا دیکھا تھا، کچھا میں تقریر کرنے آئے تھے ہم. جامع مسجد کے قریب میں ایک ہوٹل ہے. ہمارے ڈرائیور صاحب نے کہا کہ چائے پینے کو دل کرتا ہے. ہم نے کہا چلو چائے کی دکان میں پہنچے. ہم نے کہا چائے بن جائے گی؟ انہوں نے کہا اب بنی، اور انہوں نے ایک بٹن دبایا اور چائے 1 منٹ کے اندر برتن میں کھولنے لگی. ہمیں بڑی حیرت ہوئی، کہیں آگ دکھائی نہیں دی. ہم نے برتن کے نیچے پیپر رکھا تھا، ہم نے پیپر کو ہاتھ لگایا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا. ہم نے پیپر ذرا سا موڑا، چولہا دیکھا تو چولہا ٹھنڈا. ہم نے کہا بھائی صاحب یہ آگ کھول کدھر سے رہی؟ کل کی بات ہے تو یہ ماڈرن ایج ہے. ہم نے کہا بھائی صاحب کھول کدھر سے رہی ہے یہ آگ؟ تو مجھ سے بولے مولانا آپ پرانے زمانے کے معلوم ہو. میں نے کہا ہیں تو نئے زمانے کے مگر ان باتوں سے بے خبر. تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب یہ اینٹی ایکشن چولہا ہے، اس میں ایک بٹن ہے بس یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، باقی اس کی کرنوں سے جو چیز برتن میں ہوتی ہے وہ کھولنے لگتی ہے، اور برتن بھی گرم نہیں ہوتا، برتن بھی گرم نہیں ہوتا. اور اس کے اندر جو پانی چائے وغیرہ ہے وہ 1 منٹ کے اندر. ہم نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو معمولی سی قیمت تھی، مگر میں کسی دکان کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں یہاں پہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماڈرن ایج میں کرنوں کی افادیت و اہمیت پر آپ الحمدللہ زیادہ حیران نہیں ہو سکتے. یہ بریلی کا فیضان ہے جو براہ راست حضرت قاری امانت رسول کے دل سے وابستہ ہے، اور ان کرنوں کو آج کے دور میں سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے. اگر ایک اینٹی ایکشن چولہا اندر کی کرنوں سے برتن کے اندر کے پانی کو کھولا سکتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم بغداد اور اجمیر اور بریلی والوں کا فیضان خدا کی قسم جس پر پڑ جائے اس کا دل مزکا مجلہ ہوتا ہوا نظر آئے. تصفیہ قلب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں تم کو بہت اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ شاعر اگر انہی باتوں کو کہتے تو تم سب یہیں ہوتے. مجھے معلوم ہے بڑا فرق ہے، مگر پھر بھی رات کے 3:30 پونے 4 بجے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. مگر میں یہ کہنے آیا ہوں 10-20 منٹ میں کہ آج کے دور میں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، قیامتیں ہی قیامتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں. ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف سنیت ہی پہ قائم رہنا ہے. کنفیوژن میں ڈال دیا ہے اسلام کے تعلق سے مولویوں نے، کنفیوژن میں ڈال دیا ہے اسلام کے تعلق سے پیروں نے. جھوٹے جھوٹے پیر گلی گلیاروں میں گھوم رہے ہیں. اسلام کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، جبکہ چاروں طرف عوام کنفیوژن میں ہے.
ایسے حالات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اسلام کا دوسرا نام سنیت ہے، بے شک یعنی اسلام کا دوسرا نام مذہب اہل سنت ہے، سبحان اللہ، اور مذہب اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے، سبحان اللہ، سبحان اسلام کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس پہ قائم رہو، اور سنیت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے فرقے دنیا کے پردے پہ وجود میں آئے، مگر ان علماء کرام سے پوچھ کے دیکھ لو، یہ علماء بتائیں گے، فقہا بتائیں گے، اتنے فرقے آئے دوروں میں ایسا لگتا تھا جیسے سنیت کا چراغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، دلیل اور رسوا ہو گئے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت اور یہ مذہب اسلام کل بھی سلامت تھا اور آج بھی سلامت ہے۔ دیکھو تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کے دیکھ لو، اس سنیت کو مٹانے کے لیے ایک فرقہ آیا تھا، آج تم کہہ رہے ہو وہابی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دیوبندی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فلاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فلاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہونا، اداس نہ ہونا، اپنے نبی کے غلام ہو۔ اس منہ مبارک جناب والا، یہ منہ مبارک جو آج تمہارے سروں پہ الحمدللہ برکت کا نشان بن کے یہاں موجود ہے، سبحان اللہ، او لوگوں تم اس کے ماننے والے ہو، نبی کا فرمان سچا ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سنیت کو مٹانے کے لیے بہت سارے فرقے وجود میں آئے، مگر آج ان فرقوں کا نام و نشان دنیا کے پردے پہ دکھائی نہیں دیتا۔ بے شک الحمدللہ ہماری سنیت کل بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے۔ بے شک سبحان اللہ، مثال کے طور پہ ایک فرقہ آیا، اس فرقے کا نام تھا جہمی۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا تم نے جہمیوں کا نام کبھی سنا؟ لیکن اتنے ہو گئے جہمی کا چاروں طرف جہمی 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 جہمی، بچہ جہمی، بوڑھا جہمی، عورت جہمی، اور جناب والا مرد جہمی جہمی جہمی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سنیت کا چراغ اب گل ہو جائے گا، مگر عزت خدا کی قسم تم خود کہہ رہے ہو ہم نے جہمیوں کا نام نہیں سنا۔ وہ جو سنیت کو مٹانے آئے تھے جہمی، اللہ کی قسم اپنی موت آپ مر گئے، تباہ ہو گئے، تاراج ہو گئے، مگر ہماری سنیت کل بھی فروزہ تھی، آج بھی فروزہ ہے، کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ فرقہ اور آتا، اس فرقے کا نام تھا قدری، چاروں طرف قدری 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 قدری۔ یہ بتاؤ تم نے قدریوں کا نام کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا، مگر اتنے بڑے قدری، چاروں طرف قدری 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 قدری۔ ان علماء سے پوچھ کے دیکھ لو، ایسا لگا جیسے سنیت کا چراغ اب ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا، مگر حضرات ایک ہی سوال تھا معاشروں میں کہ قدری بڑھ رہے ہیں، قدری بڑھ رہے ہیں، قدری بڑھ رہے ہیں، قدری بڑھ رہے ہیں، مگر جناب والا ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ قدری ہمیشہ کے لیے دلیل ہو گئے، تباہ ہو گئے، تاراج ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے، مگر اللہ کی عزت کی کروڑوں بار قسم ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، کل بھی آباد تھے اور آج بھی آباد ہے۔ پھر ایک فرقہ اور آتا، اس کا نام ہے معتدلی، بچہ معتدلی، بوڑھا معتدلی، جوان معتدلی، راجا معتدلی، برجا معتدلی، مولویوں کو پکڑا جانے لگا، امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت پہ کوڑے برسائے جانے لگے، لہو بہنے لگا حق پرستوں کا، خون گرنے لگا حق کے علمبرداروں کا، چاروں طرف معتدلی معتدلی، اور لوگوں ظلم و تشدد کی آندھیاں چلی، طوفان آئے حق پرستی کا، حق پرستوں کو، حق کے علمبرداروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کیے اس وقت کے راجاؤں نے، مگر خدا کی عزت کی قسم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، لوگ کہتے تھے معتدلی بڑھ گئے، معتدلی بڑھ گئے، اب سنیت ختم ہو جائے گی، سنیت مٹ جائے گی، مگر حضرات محترم آنکھوں سے دیکھ لو، تم نے معتدلیوں کا نام کبھی نہیں سنا، مر گئے معتدلی، تباہ ہو گئے معتدلی، برباد ہو گئے معتدلی، بے نام و نشان ہو گئے معتدلی، اور اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، کل بھی ہماری سنیت فروزہ تھی اور بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنا چاہتا ہوں کنفیوژن کے اس دور میں بے شک توجہ ہے، کنفیوژن کے اس دور میں صرف اور صرف اپنی نظر سنیت پہ مرکوز رکھو، بے شک یہ مت کہو وہ بڑھ گئے اور یہ بڑھ گئے،
یہیں اس بھارت میں دیکھ لو ایک بادشاہ گزرا ہے، نام تھا اس کا جلال الدین محمد اکبر۔ وہ بادشاہ اتنا ظالم کہ اس نے سنیت کو مٹانے کے لیے ایک نئے دین کا آوشکار کر لیا، دین الہی لے کے آ گیا۔ اکبر نام تھا اس کا، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو جناب والا۔ اب اکبر جیسا بادشاہ جب دین الہی لے کے آتا ہے، راجا دین الہی، پرجا دین الہی، چاروں طرف دین الہی دین الہی، مولوی پکڑے جانے لگے، پکے علمبرداروں کا خون گرنے لگا زمین پہ، عرش خدا کانپنے لگا۔ جب مومنوں کا خون گرتا ہے زمین پہ، عرش خدا کانپ جاتا ہے۔ لوگوں، اکبر نے دین الہی کا آوشکار کیا، چاروں طرف دین الہی، ایسا حق کا چراغ گل ہو جائے گا۔ حضرات محترم مگر آنکھوں سے دیکھ لو، ہسٹری سلامت ہے۔ دیکھ لو جا کے فتح پور میں، جا کے دیکھ لو آگرہ کے پاس فتح پور سیکری میں دین الہی کو چلانے والا اکبر حضرات محترم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آج اس کی قبر پہ دھتورے کے پیڑ جمے پڑے ہیں۔ وہ جو سنیت کو مٹانے آیا تھا برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، دین الہی تباہ ہوا۔ ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے، کل بھی سلامت تھی اور آج بھی سلامت ہے۔ تم کہتے ہو دیوبندیوں کا نام لیتے ہو کبھی کبھی، وہابیوں کا نام لیتے ہو کبھی کبھی، حیرت ہوتی ہے مجھے جب قدری نہ رہے، جب جہمی نہ رہے، جب معتدلی نہ رہے، سنیت کے چراغ کو گل کرنے والے نہ رہے، گل کرنے کی سوگند کھانے والے نہ رہے، تو میرا یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ میری نسلیں تمہاری نسلوں سے پوچھیں گی کہ تم نے دیوبندیوں کا نام سنا ہے، تو تمہاری نسلیں کہیں گی کہ ہم نے دیوبندیوں کا نام نہیں سنا، ہم نے وہابیوں کا نام نہیں سنا۔ جیسے تم نے معتدلیوں کا نہیں سنا، ویسے ہی تمہاری نسلیں وہابیوں کا نام نہیں سنیں گی، دیوبندیوں کا نام نہیں سنیں گی۔ اگر نسلوں کے کان کسی حقیقت سے آشنا ہوں گے تو وہ سنیت کا لفظ ہوگا، اور دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ سنیت کل بھی سلامت ہے اور آج بھی سلامت ہے، اور جب تک چاند اور سورج کی آنکھوں میں دم ہے انشاءاللہ سنیت سلامت ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت آل انڈیا حضور مفتی اعظم ہند کانفرنس، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ۔ نعرے واقعی بہت لگ گئے، مجھے بولتے بولتے 25 منٹ ہو گئے، اگر کہو تو 5 منٹ اور لے لیں۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ، ابھی تو شروعات ہے۔ بے شک اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ علمی ماحول ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی اور اسٹائل میں تمہارا ٹائم پاس کر دوں، میں چاہتا ہوں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کر لوں۔ بے شک سنیت کل بھی سلامت اور آج بھی، اور سنی کل بھی سلامت اور آج بھی سلامت۔ بے شک سنی کل بھی سلامت اور آج بھی سلامت۔ آنکھوں سے دیکھ لو، عشق رسول ہے جہاں آبادی ہے وہاں، بے شک سبحان اللہ، عشق رسول ہے جہاں سرسبزی و شادابی ہے وہاں۔ بے شک پیچھے کی بات پتہ نہیں، تم کہو گے ہسٹری کی بات سمجھ میں نہیں آتا، پڑھی نہیں ہے کبھی، مگر آنکھوں سے دیکھ لو۔ او لوگو، آگ لگ گئی ان گھروں میں جن گھروں میں محبت رسول کے پیڑ نہیں تھے، دھوئیں اٹھ گئے ان دلوں میں جن دلوں میں محبت رسول کے چراغ روشن۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشاروں کی زبان کافی ہوتی ہے۔ بے شک زلزلے آ گئے وہاں جہاں عشق رسول نہ تھے، خدا کی قسم عشق رسول جہاں ہے کل بھی آبادی اور آج بھی آبادی۔ عشق رسول جہاں کل بھی سرسبزی مظفر نگر کی گلیوں سے گجرات کے چوراہوں تک اور گجرات کے چوراہوں سے برما کی وادیوں تک آنکھیں کھول کے دیکھو، جہاں عشق رسالت مآب ہے آبادی وہاں نظر آتی ہے، اور جہاں مصطفیٰ کے گستاخ اور غدار رہتے ہیں وہ کل بھی برباد تھے آج بھی برباد ہیں۔
ہے، کل بھی تاراج تھے، آج بھی تاراج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں جن دلوں میں رسول کے شرارے ہوتے ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھو، آج کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں چند مولوی، اسلام یہ نہیں ہے، اسلام وہ نہیں ہے۔ اور لوگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس فتنوں کے دور میں ہمیں امام احمد رضا جیسا کیمیکل عطا فرما دیا۔ بے شک بے شک، یہی بات ہے۔ ہر دور میں سنیت کی پاسبانی کے لیے میرے اللہ نے شخصیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ کوئی دور تھا جب امام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شمشیر برہنہ بن گئے صدیق اکبر۔ جانتے ہو کون ہے صدیق اکبر؟ اسلام کا نشان کہو، عظمت و وقار دین کہو، وہ ابو بکر صدیق زمانہ اپنے آپ کو کہتا رہے میں متقی، مگر ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کا 24واں پارہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، حق بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے ابو بکر؟ صدیق اکبر، وہ سبحان ہے صدیق اکبر کہ میرے نبی نے زندگی ظاہرہ میں جنہیں 17 بار مصلی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی سبحان بار مصلی دیا؟ 17 بار۔ نماز پڑھاؤ صدیق۔ بے شک کسی بڑے کا کسی چھوٹے کو مصلی پہ بھیجنا معنی رکھتا ہے، بے شک، یہی بات ہے۔ اور یہ درشاتا ہے کہ یہ شخصیت کوئی شخصیت کا کوئی معنی ہے۔ بے شک بے شک، ذرا دور سے بولو۔ جی جی، میرے نبی نے 17 بار مصلی دیا۔ سمجھ میں آ گیا صدیق کا مقام کیا ہے۔ اور اے لوگوں، اس بات کو ذرا تھوڑا سا ایک جانب میں رکھ کے جملہ متردہ کے طور پہ لگی جگی ایک ملتی جلتی بات کہوں۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کئی بار بہار شریعت کے مصنف حضرت مولانا امجد علی صدر الشریعہ سے ارشاد فرمایا او امجد علی ذرا یہ مصلی لو اور مجھے نماز پڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ جناب والا احمد رضا کی عظمت کا جواب نہیں، مگر جواب اس امام کا بھی نہیں جس امام کو احمد رضا نے اپنا امام بنا لیا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لگی آ ہی گئی ہے تو وہ لائق و فائق اور باوقار مبارک شخص بھی تمہارے سامنے موجود ہے، جس نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 50 بار نہیں، کاؤنٹ لیس میں گن نہیں سکتا، کئی سالوں کی بات ہے۔ ایک مادرزاد ولی کہتا ہے اس سے، پیدائشی ولی کہتا ہے اس سے او امانت رسول یہ مصلی ہے، ذرا ہمیں نماز پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں سے کہتا ہے امانت رسول سے کہو کہ وہ مصلی امام سنبھالے، بھوانی ہو یا بریلی کی رضا مسجد ہو، میرے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مادرزاد ولی جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو کے زمانے کے پردے پہ آیا، اللہ کی قسم کسی امانت رسول کے بارے میں اگر یہ کہتا ہے کہ اس سے کہو مصلی امامت سنبھالے، اس کے اس جملے سے امانت رسول کے درجے اور منصب کا پتہ چل جاتا ہے۔ بے شک بے شک، حق بات ہے، حق ہے، حق ہے، یہی بات ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی کیفیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں بھیا، سمجھ میں آتی رہا ہے۔ یہ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ 28 اکتوبر بیٹھو، سبحان اللہ ان کا ایک سبحان اللہ۔ نعرہ نیا آیا ہے۔ ہم نے جلسے کرتے کرتے 10 سال تو ہمیں بھی ہو گئے، کافی جدی رہے ہم بھی، ارے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے۔ انڈیا میں بھی اب روڈ میں بھی، مگر ہم نے ایسا نعرہ پہلی بار اچھا بچہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کا فیوچر روشن فرمائے۔ نعرہ لگانے میں اسے ذرا سی شرم نہیں،
الحمدللہ یہی ملت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ وہ نعرے لگانے میں شرماتے نہیں، جی گانا گانے میں شرماتے ہیں. تو شرمائیں گے ہے نہیں، شرم آنی چاہیے تو گانا گانے میں، جی جی نعرہ لگانے میں کائی کی شرم. مگر چونکہ بیٹے ٹائم اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں تمہیں نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دیتا. تھوڑی دیر بعد اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے، چین دے اور سکون دے. میرے مفتی اعظم مادر ذات ولی، ان کرنوں کا اثر، جو کرنیں ماں کے پیٹ میں پنپنے والی اولاد پر ماں کی طرف سے پڑتی ہیں، کرنیں پڑتی ہیں نا، ماں اچھی ہوتی ہے اولاد بہت اچھی ہوتی ہے، ماں گندی ہوتی ہے تو اولاد موسٹلی بہت گندی ہوتی ہے. برتن جب اچھا ہوتا ہے تو پانی بڑا اچھا لگتا ہے، اور برتن جب گندا ہوتا ہے تو پانی آٹومیٹکلی گندا ہو جاتا ہے. توجہ ہے جی. یہ ان کرنوں کا اثر. وہی چولہا ماں 24 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر اگر اپنے لال کو پروان چڑھاتی ہے تو یہ لال آگے چل کر کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جو بات بات پہ باپ کو پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، یہ دروازہ ہے تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے سیدھا کر. مارتا اپنے باپ کو کلیجے کاٹتا اپنی ماں کے، وہ ہوتا ان ماؤں کا بیٹا. مگر خدا کی قسم جو مائیں اچھی مائیں ہوتی ہیں ان کے بیٹوں کا حال نہ پوچھو. کرنوں کا اثر ہوتا انہیں کرنوں کا. میں کہنا چاہتا ہوں ماں مجھ سے کہتے ہیں لوگ ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرو، سماج کی اصلاح کی بات کرو. سماج کی اصلاح کیسے ہو؟ تو میں تو کہتا ہوں اگر سماج کی اصلاح چاہیے تو ماں کو اچھا کر لو. ماں اچھی سماج اچھا، ماں نیک سماج نیک. ماں نمازی بیٹا نمازی، ماں انشاءاللہ ماں نمازی ہو تو بیٹا نمازیوں کا امام بن جائے. ماں عابدہ ہو بیٹا عابدوں کا امام. ماں ساجدہ ہو بیٹا ساجدوں کا امام. ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا عابد شب زندہ دار ہو. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماں اگر سیدہ فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا ایٹومیٹکلی حسین اعظم ہوتا ہے. ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں ام الورا ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے. اور یہی ماں جب راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کے اپنے لال کو دودھ پلاتی ہے تو یہی لال آگے چل کے سمپور بھارت ورش میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا روپ دھارن کر لیتا ہے. اور یہی ماں جب قرآن کی لوریاں پڑھ پڑھ کے سنا دے اور درود شریف پڑھ پڑھ کے اٹھا دے تو یہی بیٹا آگے چل کے عالم اسلام میں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. ماں اس کرنوں کا اثر ہوتا ہے. حضرات جو ماں قرآن پڑھتے پڑھتے بچے کو پروان چڑھائے گی اس کی شان ہی الگ ہوگی. بے شک. اور جب بات آ ہی گئی ہے تو 2 منٹ لوں گا، بھرپور ہی کر رہے ہوں مگر تم بھی تو کچھ کرو. سبحان اللہ. پسینے آ گئے. اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. بات سمجھ میں؟ ایسی ماں کا ایک بیٹا دکھاتا ہوں، بات پھر آگے بڑھاؤں گا. مجھے پتا میں نے کہاں سے چھوڑی ہے. ایک 4 سال کا بچہ بریلی میں ایک استاد کے سامنے بیٹھا ہے، مگر ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے نیچر. آج یہ بچہ آگے دولہا بنا کے بھیجا. اماں نے مدرسے کو پہلی بار آیا بیٹا، 4 سال 4 مہینے کا لال ہے، بڑا دل ربا بڑا جاذب نظر لال، تاریخ کا فرد فرید لال. پہلی بار آیا مدرسے میں، مگر ان کرنوں کا اثر دیکھو. استاد کے سامنے بیٹھا ہے، 4 سال کا بیٹا ہے، استاد کے سامنے بیٹھا، باب علم و فضل کا پہاڑ ہے. پہلی بار مدرسے آیا، اماں نے دولہا بنا کے بھیجا مدرسے میں. پہلے کی مائیں مدرسے میں دولہا بنا کے بھیجتی تھیں،
नहला के धुला के कपड़े पहना के इत्र में बसा के मांग काट के, और जनाबे वाला बड़े खुश हो गए। कायदे बगदादी को सीने से लगवा के तो बेटे को मदरसे भेजा जाता था, और जनाब आज तो बिसात ही उलट गई। आज मदरसों को भेजने पे खुशी नहीं होती जो एहतमाम स्कूल को भेजने में होता है। 3-3 घंटे तक परेशान है माँ। सुबह उठ रही है, नमाज के लिए नहीं बेटा 7 बजे स्कूल जाएगा, तो अम्मा बिरयानी बनाती है, आमलेट बनाती है, लंच बॉक्स तैयार करती है, फिर बेटे को उठाती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, इत्र लगाती है, फिर टाई लगाती है, फिर जनाबे वाला 7 बजे स्कूल का रक्षा आ गया, जनाब बेटे की उंगली पकड़ती है, दरवाजे पे आती है, रक्षे पे बैठाती है, फिर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, बेटा बैठता है, रक्षा चलने लगता है, तो माँ कहती है बाय बाय, तो बेटा कहता हाय हाय। ये आज का एहतमाम है, अरे एहतमाम है आज का। इसीलिए तो ये हालत हो गई दुनिया में, जो हालत तुम देख रहे हो आंखों से। और वो कल का एहतमाम था, मदरसा जाता है बेटा, दूल्हा बना के भेजती है माँ। बैठा एक लाल बरेली की जमीन पर 4 साल 4 महीने का बेटा है, शहजादा है, हजरात मोहतरम इल्म व फजल के इमाम का बेटा, तकवा व पारसाई के हिमालय की बुलंद चोटी का लाल, वो नखले तमन्ना। तारीख में उस बच्चे का नाम अहमद रजा है। आज हिला हिला कर रख देगा पहले ही दिन कायदे बगदादी की तालीम की पूरी हिस्ट्री, पहले ही दिन है। लाल बैठा, उस्ताद ने कहा पढ़ो शहजादे, बैठ जाओ, तुम परेशान तो नहीं हो? बोलता तो रहता, मगर आधी रात का अगर टाइम मिलता तो क्या खूब हो। मगर अल्लाह का शुक्र है, मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने जिस वक्त मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अंडरलाइन कर दिया, वो टाइम ही मुझे मिला है। बेशक बहुत खूब टाइम है, बहुत खूब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान के हर वसवसे का मुकाबला कर लिया। शैतान ने लाख वसवसे पैदा किए, उड़ जा, भाग जा, बहुत देर हो गई, पूरी रात हो गई, कब तक बैठा रहेगा, तेरे मकान की कुंजी खुली रह गई, वगैरह वगैरह। शैतान क्या नहीं करता। मगर मुबारक हो नबी के गुलामों, तुमने साबित कर दिया कि हम शैतान के नहीं, हबीब रहमान के गुलाम हैं। बहुत कोशिशें की, बड़े डोरे डाले, मगर तुम उठ ना सके। अल्लाह करे यही अता तुम्हारी कबूल हो जाए और दुनिया और आखिरत में तुम्हारे बेड़े पार हो जाएं। उस कुदरत वाले मौला से क्या बईद है, खुदा बेहतर जाने कौन सी अता कबूल हो जाए और बेड़े पार हो जाएं। और जरा सा मिनट नहीं, मिनट का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगता, वो फरमा देता मैंने माफ कर दिया तो माफ कर दिया। कौन है पूछने वाला कि तूने माफ कैसे कर दिया? हजरात मोहतरम लंबी हो जाएगी बात। बैठा है बेटा 4 साल 4 महीने का, आज पहली बार आया मदरसे में, मगर किरणों का असर देखो, माँ के पेट की बरकतों का हाल देखो। हजरात मोहतरम उस्ताद ने कहा पढ़ो शहजादे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ लिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा बा जीम जीम लाम मीम पढ़ लिया, नून पढ़ा, वाव पढ़ लिया। जो उस्ताद पढ़ाते गए शहजादा पढ़ता चला गया। 2 चश्मी हा का नंबर आया, वो भी पढ़ लिया। और उसके बाद उस्ताद ने कहा शहजादे लाम अलिफ, शहजादा खामोश। उस्ताद ने कहा लाम अलिफ, शहजादा खामोश। उस्ताद ने कहा लाम अलिफ, शहजादा खामोश। हजरात मोहतरम शहजादा बिल्कुल खामोश हो गया, मगर उस्ताद को क्या मालूम था कि आज हिल के रह जाएगी कायदे बगदादी की पूरी हिस्ट्री। आज 4 साल का बेटा, तहज्जुद पढ़ने वाली माँ का लाल, दरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाने वाली माँ का लाल, आज हिला हिला कर रख देगा मदारिस निजामिया और मदारिस की बुनियादों को। आज एक ऐसी आपत्ति आएगी, एक
ایسا آبجیکشن کہ بڑے بڑوں کے کانوں نے نہ سنا ہو وہ آبجیکشن آج بولے گا 4 سال کا بچہ ان کرنوں کی برکتیں اور کمال دیکھو ایسا بولے گا کہ آج تک کوئی بول نہ پایا شہزادہ خاموش ہے ابھی تو خاموش ہے مگر جناب دنیا کو پتا ہے کہ طوفان آنے سے پہلے خاموشی ہوتی ہے استاد نے کہا پڑھتے کیوں نہیں شہزادے جب زیادہ اصرار ہو گیا تو شہزادہ بولا استاد گرامی ہماری سمجھ سے بالا ہے آپ کہہ رہے ہیں لام الف مگر ہم نے لام بھی پیچھے پڑھ لیا الف بھی پیچھے پڑھ لیا اب دوبارہ کیوں پڑھوایا جا رہا ہے کوئی کہہ نہ سکا مگر 4 سال کا لال کہتا استاد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں دل میں کہنے لگا پڑھنے آئے ہو یا مجھے پڑھانے کیا بات ہے لاجواب تھے استاد اٹھا لیا گود میں بوسے لیے لے کے پہنچ گئے ان کے ابا کے پاس اجی ابا کیا تھے علم کے امام تھے فضل کے امام تھے تقوی و پارسائی کے ہمالیہ کی بلند چوٹی تھے ایک دریا تھا دریا علم کا دریا فضل کا دریا خدا کی قسم عالم شریعت تھے وہ ربا سے بہرے معرفت تھے وہ مفتی نقی علی خان نام تھا ان کا لے کے چلے گئے شہزادے کو اور جناب والا کہنے لگے اے سرکار یہ شہزادہ تو ایسا آبجیکشن لایا ایسا آبجیکشن کبھی کانوں نے نہیں سنا دلوں نے محسوس نہ کیا کیا کہا میرے لال نے کہنے لگے یہ فرماتے ہیں آپ کے لال وہاں گود میں اٹھا لیا کھڑے ہو گئے مفتی نقی علی خان گود میں اٹھا لیا سینے سے لگایا بلائے لی بوسے لیے اور بوسے لے کے مسکرا کے استاد کی طرف بولے این الشبل من ذالک الشبل نخل تمنا کی بوسے لے کے والد گرامی نے استاد سے کہا این الشبل من ذالک الشبل او استاد شیر کا بچہ تو شیر ہی ہوتا ہے ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ کہاں گئے وہ پھٹے حال پیر وہ آبروؤں کے لٹیرے عزتوں کے دشمن 15-20 دن ایک مرید کے گھر میں ٹھہر رہے ہیں نذرانوں کے لیے فضلانوں کے لیے دیکھیں تم نے وہ درندے پیر 20 انگوٹھی لٹکائے ہوئے ہیں پیر ہے تو لگ رہا پورا کا پورا بسات کھانا ساتھ چل رہا پیر جی کے اور جنتا کی آنکھیں بند ہیں معاذ اللہ تدبار معاذ اللہ ٹائم اتنا نہیں مگر میں بتانا چاہتا ہوں یہ نالائق ناہنجار بدتمیز ذلیل رسوا زمانہ پیر میرے اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بھی باتیں کر رہے ہیں ارے او لوگوں ذرا غور کرو احمد رضا کیسا احمد رضا ہے جس کے مدرسے کا پہلا دن ایسا ہے اندازہ تو لگا اس کے مدرسے کا آخری دن کیسا ہو کیا بات ہے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں جناب والا پوری حقیقت سے روشنی ڈالتا مگر وقت اجازت نہیں دیتا اس لیے وہ لوگوں بات اتنی کہوں گا کہ احمد رضا کے مدرسے کا پہلا دن ایسا ہے تو اس کا آخری دن کیسا ہوگا اس کا اندازہ لگا لو اور اندازہ نہ لگا سکو تو 30 سیکنڈ میں مجھ سے سن لو وہ لوگوں اس کے مدرسے کا آخری دن ایسا ہے کہ آج دنیا میں کئی لاکھ یونیورسٹیاں چلتی ہیں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نام سنا ہوگا تم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کتنا پیارا نام رکھا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نام کتنا پیارا آکسفورڈ ہم مولویوں نے دنیا کے ہر مورچے پہ بتایا کہ اسلام کا آتنکواد سے کوئی رشتہ نہیں اسلام ہے نوٹائی ٹیررزم فرسٹ ٹائم آل اوور یونیورس اور ہولی پروفیٹ محمد مصطفیٰ فاٹ اگینسٹ ٹیررزم دنیا کے پردے پہ آتنکواد کے خلاف اگر کسی نے پہلی بار مورچہ کھولا ہے تو مکے والے آمنہ کے لال نے مورچہ کھولا مدینے والے محمد مصطفیٰ نے مورچہ کھولا ارے ہمارے مدرسہ کی باتیں کرتے ہو چاند دیکھو شان ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو آج ایک مدرسے کے جلسے میں
ماشاء اللہ یہ چہروں کی بہاریں دیکھیں آپ، یہ سروں پہ سجی ہوئی پیاری پیاری مبارک کلگیاں دیکھیں آپ، یہ دستاریں سبحان اللہ کیا شان ہے. بہرحال ٹائم نہیں دیتا اجازت، ورنہ تبصروں کے لیے بہت سارے موضوعات ہیں. میں تو جناب یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جناب ماں اچھی ہوتی ہے تو اولاد بہت اچھی ہوتی ہے. وہ مادر داد ولی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جو ولی، اور کسی اور نے نہیں، مارہرا کے آل رسول نے کہا ولی. بے شک حضور سے گھر پہ آ گئے خلافت دینے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو. ایسا کبھی سنا نہیں گیا. لوگ جاتے ہیں کنووں کے پاس پیاس بجھانے، مگر میرا مفتی اعظم تو دیکھو کیسی شان رکھتا ہے، کیا جلوہ ہے. لوگ جاتے ہیں کنووں کے پاس پیاس بجھانے کے لیے، اور یہاں مارہرا سے اٹھ کے پورا کنواں بریلی میں میرے مفتی اعظم کے دربار میں آ گیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہنے لگا وہ سید زادہ، وہ غوث اعظم کا بیٹا، اجمیر کے غریب نواز کی اولاد، کہنے لگا مرید بھی بنا لیا میں نے اسے، اور سارے سلسلوں کی خلافت بھی دے دی. شخصیت نے قاری امانت ایک بار نہیں بلکہ 11 یا 15 سال تک لگا کی قسم اگر تیسری صف میں نظر آ گئے تو کہنے مفتی اعظم سرکار کہ قاری امانت رسول سے کہو مسلح امامت وہ سنبھال. واہ واہ بے شک کیا بات ہے. ارے کچھ تو ہوگا. مانا رکھتا میرے نبی کا یہ کہنا کہ صدیق سے کہو کہ مسلح سنبھالے. توجہ ہے. طبیعت زیادہ خراب ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، اور طبیعت میرے نبی کی کیا خراب ہوگی، مگر تعلیم امت کے لیے ہر حال ہے. بھیا کیا اب مقابلہ نہیں ہو پا رہا کیا؟ بس اللہ خوش رکھے تمہیں. یار میں اب کیا بتلاؤں، اصل میں مجھے تقریر کرنے کے لیے چاہیے 2 گھنٹے، اسی لیے میں عرسوں کے جلسوں میں بہت کم جاتا ہوں. مگر یہ حضرت کا بڑا خلوص ہے، محبت ہے میرے ساتھ. ورنہ یہ شخصیتیں ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ شخصیتیں ہیں. ٹیلی فون کر کے کہنا کہ عمران حنفی آپ کو آنا ہے، ہمارے لیے فخر اور شرف کی بات ہے. بے شک. ارے جو مفتی اعظم کا معتمد ہو، جو سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا کا امید ہو، جو امام احمد رضا کا فیضان یافتہ اور مفتی اعظم ہند کا تربیت یافتہ ہو، اس کا جناب والا کوئی حکم دینا بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تم سے کہتے رہو تو اسے معمولی مت سمجھنا. بے شک. توجہ ہے. اور مجھے کہہ دیا آ جاؤ تو میں اسے معمولی نہیں سمجھتا. بے شک. اور میں نے تو یہاں تک کر دیا، قربانی اتنی دے دی آج کے جلسے میں. میرے ڈرائیور اسکول چلاتے ہیں صبح 6 بجے، 2:30 بجے فون آیا ان کا، میں کیا کروں میرا اسکول گیا. تو میں نے کہا تم کار لے کے مراد آباد چلے جاؤ، میں آ جاؤں گا کسی طریقے سے. آیا تھا گاڑی سے اور رات کے 2:30 بجے گاڑی بھجوا دی. کتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. توجہ ہے. بہت بڑی قربانی. اب مجھے بس سے جانا پڑے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے اوپر فیضان برسے گا. بے شک بے شک. میری یہ ساری باتیں انشاءاللہ نوٹ ہوں گی. قربانیوں کا انشاءاللہ دنیا آخرت میں صلہ ملے گا. بہرحال توجہ ہے. تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے کم سے کم، مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا. یہ موئے مبارک ارے قبلہ ابھی تک موجود ہیں. یہ شہزادہ حضور تحسین ملت حضرت قبلہ صوفی رضوان میاں دامت اللہ العالی، وہ شہزادہ قبلہ صوفی ملت نظام ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور ہمارے سروں کے تاج علامہ مولانا محمد حسن رضا خان PhD. سبحان اللہ. جن کے ایک ایک جملے میں کئی مقرر پیدا ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہماری پاک باز شخصیتیں دینت افروز ہیں. حضرات محترم وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ سب کا ہی تعارف کراتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا صدیق الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جماعت تیار ہے. اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. بلال پھر بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز نہیں آئی. مصطفیٰ پیارے کا غلام پھر کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لوگ پوچھ رہے ہیں صلاۃ و سلام کہاں سے ہے. مجھ سے ایک مردود والا مراد آباد میں
مجھ سے ایک مردود بولا مراد بھانگ کھایا ہوا بے ہوش کہنے لگا کہ سنی سلام پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جواب کیسے دیتے ہیں وہ. اتنے میں اس کا موبائل بج گیا. ارے موبائل کے دور میں یار یہ سوال کتنا لغو ہے. اٹھایا, ہیلو السلام علیکم. السلام. بات ہو گئی. میں نے کہا کہاں سے تھا؟ بولے لندن سے. میں نے کہا لندن سے؟ یہ رامپور کے پاس میں جو لندن ہے وہ؟ بولے نہیں. میں نے کہا وہ بریلی پار کر کے جو ہے وہ. بولے کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ اوورسیز لندن, 7 سمندر پار لندن, وہ یورپ کا کیپٹل سٹی برطانیہ کا. میں نے کہا وہاں سے بڑی دور سے. کہنے لگا یہ موبائل کا کمال ہے. میں نے کہا یار ادھر تم نے سلام کر لیا تو جواب مل گیا. بولے میں نے سن لیا جواب. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی بے غیرت کہیں کے؟ مراد آباد کے سنبل چوراہے پہ سلام کرتا ہے لندن کا یار جواب دیتا, تو یہاں سنتا ہے بولا اور اعتراض کرتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کیسے سن رہے ہیں اور ہم کیسے کر رہے ہیں. ابے ظالم, جب موبائل تیرا, جب موبائل میں جب تو اتنی دوری پر سلام جواب طے کر سکتا ہے تو تجھے یہ اعتراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگا مولانا یہ تو موبائل کا کمال ہے. میں نے کہا موبائل کا الحمدللہ تیرے پاس بھی موبائل ہے اور الحمدللہ ہم غلاموں کے پاس بھی دلوں کے موبائل ہیں. بے شک دور سے کہہ لو. کوئی سبحان اللہ کرنوں والی بات پھر آ رہی ہے مگر جناب ٹائم کی اجازت نہیں. میں نے کہا یہ اگر تیرے موبائل کا یہ کمال ہے تو ہمارے موبائل کا یہ کمال ہے. بولے میرا موبائل تو دکھائی دے رہا, تمہارا کدھر ہے؟ میں نے کہا تیرا سین ہے ہمارا انسین ہے, ہمارا انسین ہے. تو کہنے لگا مجھے دکھا دو. میں نے کہا انسین چیزیں دکھائی نہیں جاتی مگر تیرے موبائل میں اگر یہ طاقت ہے تو ہمارے موبائلوں میں اتنے بڑی طاقت ہے. تو مجھ سے کہنے لگا میرے کا نام تو نوکیا ہے, تمہارے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے کا نام نوکیا, ہمارے کا نام غوثیہ. میں نے کہا میرے موبائل میں تو بیٹری پڑی ہوئی ہے, تمہارے میں کدھر پڑی ہے؟ میں نے کہا تیرے میں چائنا کی ڈپلیکیٹ بیٹری ہے اور ہمارے میں غریب نواز کے دربار کی اوریجنل بیٹری. مجھ سے کہنے لگا سم کارڈ وغیرہ یوز نہیں ہو سکتا. سلام جواب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک سم کارڈ نہیں ہوتا. میں نے کہا کون سا سم کارڈ ہے؟ کہنے لگا دنیا میں سم کارڈ تو بہت ہے, ایئرٹیل, ووڈا فون بہت ہے مگر میں BSNL یوز کرتا ہوں تو سلام جواب ہوتا ہے. میں نے کہا جیسے تیری دنیا میں سم کارڈ بہت ہیں ویسے ہی ہماری دنیا میں بھی سم کارڈ بہت ہیں. یہ شاہ میاں سرکار سم کارڈ ہے, یہ سلطان عارفین سم کارڈ ہے, یہ غوث اعظم سم کارڈ ہے, یہ غریب نواز سم کارڈ ہے, یہ علاء الدین صابر پاک سم کارڈ ہے, یہ نظام الدین محبوب الہی سم کارڈ ہے, یہ علاء الدین صابر پاک سم کارڈ ہے, یہ تاریخ سلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سم کارڈ ہے. مگر ان سم کارڈوں کے بیچ میں جب ہم احمد رضا سم کارڈ استعمال کرتے ہیں تو غلام ادھر سلام پڑھتے ہیں ادھر سے آقا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار جھوم کے بولے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کا لاکھوں سلام تجھے تیرا نوکیا مبارک اور غلاموں کو ان کا غوثیہ مبارک. یہ دلوں کی باتیں ہیں, یہ عشق کی دنیا ہے. بہرحال جناب والا کون سی چیز ہے جو نبی پہ سلام نہیں پڑھا؟ کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے کہ نبی کی باتیں کریں گے, بیٹھے رہنا. اب نبی کی بات آئی ہے تو ایک حدیث سنانا بڑا ضروری ہو گیا. کون سی چیز ہے جو نبی پہ سلام نہیں بھیجتی؟ ذرا زور سے بولو, ارے اور زور سے بولو, دل کھول کے بولو. یہ جلسہ ہے میرے سرکار مفتی اعظم ہند کا, یہاں خاموشی مناسب نہیں. بڑھ بڑھ کے اٹھا لو جام و مینا, ہاں یا ہاتھ بڑھا کے لیا جاتا ہے, خاموشی سے نہیں. ذرا زور سے بولو, اور زور سے بولو, اور زور سے. یہ میرے نبی ہیں, صلاۃ و سلام کی بات آئی, سنا دوں حدیث؟ ہاتھ اٹھا, میرے فیور میں کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اللہ آپ کو ترقیاں دے اور مفتی اعظم ہند کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال رکھے, آمین. تو ایک حدیث سن لو, نان اسٹاپ سناؤں گا, 1 منٹ میں بیان تمام کروں گا, 1 منٹ میں حدیث سنا دوں گا. ذرا تڑپ کے کہے تو سبحان اللہ.
ایک بے ایمان آیا میرے نبی سے آ کے, حدیث بڑی مشہور ہے مگر سن لو, بہت جناب ایمان کی کھیتی لہلہانے لگے. ایک بے ایمان آیا میرے نبی سے آ کے کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دے. میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمات بھی. کہنے لگا میں ایسے نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو کہنے لگا یہ بتاؤ تم اللہ کے نبی ہو؟ فرمایا نبیوں کا امام ہوں, رسولوں کا سردار ہوں. کہنے لگا اگر سچ مچ نبی ہو تو مجھے کوئی نشانی دکھاؤ. توجہ ہے, مجھے کوئی نشانی دکھاؤ, کوئی پاور دکھاؤ, کوئی جھلک تو دکھاؤ, میں بھی تو جان جاؤں کہ اللہ کے نبی ہو. اور لوگوں بے ایمان ہے مگر جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. اے جناب شرم ہے ان داڑیوں والوں پہ, ان ٹوپیوں والوں پہ, اتنی لمبی لمبی لیے پھر رہے اسکوٹر پر چلے تو جناب والا آدھی آدھی بکھر گئے, مگر انہیں اعتراض ہے مصطفیٰ کے پاور پہ. کوشچن مارک لگاتے ہیں نبی کی عزت پہ. ارے دیکھو ظالمو, تم سے اچھا تو وہ بے ایمان ہے کہ کم سے کم کلمہ نہیں پڑھا مگر جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے, شان والا ہوتا ہے, عزت والا ہوتا ہے. کہنے لگا سچ مچ نبی ہو تو پاور دکھاؤ. میرے نبی نے یہ نہیں کہا ہے ہی نہیں, دکھاؤں کیا؟ مصطفیٰ پیارے بولے ماذا تريدو, پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے مجھے اتنا تو بتا دے تو چاہتا کیا ہے. واٹ ڈو یو وانٹ, تو جو چاہے گا وہ دکھائے گا. آمنہ کا لال تڑپ کے کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اختیار کل اختیار دے دیا, جو تو چاہے گا وہ دکھاؤں گا. وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا مگر خاموش ہو گیا. پری پلاننگ کر کے نہیں آیا تھا, یوجنا بنا کے نہیں آیا تھا, خاموش ہو گیا. نبی نے پھر للکارا, بول چاہتا کیا ہے؟ خاموش ہوا. نبی نے پھر للکارا, کہنے خاموش ہو گیا. وہ سوچنے لگا کیا کہوں ان سے. پھر میرے نبی نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ تو اس کی نظر ایک پیڑ پہ پڑ گئی. بڑا موٹا پیڑ تھا, اس کے روٹ بڑے گہرے گہرے تھے, جڑیں بڑی اندر تک گئی تھیں. موٹا پیڑ تھا, اس کی نظر پڑ گئی اس پیڑ پہ. نبی نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے بول. تو کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو بلا دو. میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو. میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو, میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو, بلکہ تو خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے, تجھے رسول نے بلایا ہے, تجھے پیغمبر اسلام نے بلایا. وہ لوگوں حدیث سنو. گیا یہ بے ایمان پیڑ کے قریب میں جا کے کہنے لگا ایھا الشجر ان محمدن یدعوکا, وہ پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں. اب ذرا کرنوں کا اثر دیکھو. پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے, پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے کی زبان کیسی ہے. جیسے ہی اس نے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں, جانے جانا بلا رہے ہیں, بہارے بہارا بلا رہے ہیں. اگر پڑھے لکھے ہو تو حدیث کھول کے دیکھ لو, بے پڑھے لکھے ہو تو چاند اور سورج کی بوڑھی نگاہوں سے پوچھ کے دیکھ لو. جیسے ہی اس نے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں, جانے جانا بلا رہے ہیں, بہارے بہارا بلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے فاہتز یمین و شمالا, پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا, آگے ہلا پیچھے ہلا, چلنے لگا اور ایسا چلا مغبرتن جذورھا, اپنی جڑوں سے گرد و غبار اڑاتا چلا جا رہا ہے. گیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھک کے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وہ لوگوں ادھر وہ پیڑ جھکا, ادھر یہ بے ایمان قدمان مصطفیٰ پہ گر گیا اور کہنے لگا جب آمنہ کا لال ایسا ہے تو رب ذوالجلال کی شان کیسی ہوگی. سجدہ کرنے کی اجازت دے دو. فرمایا نبی نے سجدہ کرنے کا آرڈر کسی کو نہیں, اگر سجدہ کرنے کی اجازت میں دیتا خدا کے سوا تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کون سی چیز ہے جو نبی پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتی؟ بلال نے کہا صلاۃ و سلام پڑھو, اندر سے آواز نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے گھنٹہ ہو, 1 گھنٹہ 1 منٹ ہو گیا, مگر ایسا لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہی منٹ ہوا. کیا بات بہت. اگر تمہیں بھی ایسے ہی لگ رہا تو تھوڑا اور آگے بڑھ جاؤ. بہت مگر تم بھی تو آگے بڑھو.
ذرا تڑپ کے سبحان اللہ کہتے رہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ سبحان ہماری اللہ، محبت سبحان میں اللہ، باقی رہیں اور اللہ حوالوں کا فیضان جاری رہے۔ سبحان۔ میں اپنے پوائنٹ آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ اب زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہو گے یار یہ مولوی ٹائم تو میں لیتا، مگر کیا بات ہے حضرت، اور میں تو کھڑے ہو کے بولتا بھی نہیں، جی جی، مگر میں نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر تو بولنا ہی ہے، کھڑے ہو کے ہی بول لوں۔ بہت اگر میں بیٹھ جاتا تو تم اور زیادہ گھبرا جاتے کہ اب تو بیٹھا پڑا، پتہ نہیں کب تک بیٹھا رہے گا۔ کیا بات ہے، آخری بات، بیٹھو تھوڑی دیر اور۔ کیا مقابلے کی طاقت نہیں رہی کیا؟ نہیں، انشاءاللہ باقی ہے، لیکن کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی جی ایک مولانا تھے دلہ بھرے، جی جی نام نہیں بتاؤں گا مگر ہے سچی بات۔ ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے، ہمارے سب سے بڑے ہیں جی 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 جلسے میں تھے، ایک صاحب اٹھ گئے سامنے سے، تو ان کی عادت ہے کہ وہ پوچھنے نہیں دیتے ہیں کسی کو، ان کا وہ بیٹھ گئے، مگر 5 منٹ کے بعد پھر سیدھا ہو گیا۔ مولانا بولے تجھے تیرے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں ہے؟ وہ پھر بیٹھ گیا، مگر 5 منٹ کے بعد پھر سیدھا ہو گیا۔ تو مولانا صاحب بولے تجھے بالکل بھی غیرت کا پتہ نہیں ہے؟ وہ پھر بیٹھ گیا، مگر اب کی بار بیٹھا تو بیٹھا ہی رہ گیا۔ جلسہ ہو گیا، سلام ہو گیا، دنیا اپنے اپنے گھر کو چلی گئی، وہ بیٹھا ہی پڑا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسا بیٹھایا؟ بیٹھا ہی پڑا۔ کیا بات ہے، تو حضرت بولے پہلے تو بہت کود رہا تھا، اب کیوں نہیں جاتا؟ بولے سرکار اب تو تم سناتے ہی رہو، کیا اب تو بات تم ہے، سناتے ہی رہو۔ بولے کیوں نہیں جا رہے؟ بولے جس کام سے جا رہا تھا۔ اس سے بھی یہی ہوگا۔ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تمہیں آباد رکھے۔ میرا مقصد لطیفے وطیفے سنانا نہیں ہے، مگر رات کے 4 بجے یہ بتاؤ تو میں سناؤں گا۔ جی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اب ذرا آخری بات کی طرف آ جاؤ۔ آخری باریک سی آواز آئی حجرے سے، مرل ابی بکر یصلی بالناس۔ کیا بات ہے، آئے ہے، اے بلال ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال بڑے اداس ہوئے، پہلی بار سنا تھا، اداس ہوئے، گلیوں میں چلے گئے، لوگوں نبی نہیں آ رہے، لوگوں نبی نہیں آ رہے مسلح پہ، لوگوں نبی نہیں آ رہے مسلح پہ، اور جناب والا بسد علم بسد غم ابو بکر صدیق مسلح پہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ سیدنا صدیق اکبر نے شان دیکھو، اس مسلح کی کیا شان جس مسلح پہ آمنہ کا لال ہو، اس مسلح کی کیا شان جس مسلح پہ ابو بکر صدیق جیسا مصطفیٰ کا دیوانہ ہو۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لو، میرا نبی چاہتا تو علی کو بھیج دیتا مسلح پہ، مگر اسلام میں خاندان نہیں چلتا، اسلام میں تو عشق رسالت چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں عشق رسالت چلتا ہے۔ کس نے کہا کہ ہم سید اور ہم فلاں اور اعلیٰ حضرت پٹھان؟ ابے اعلیٰ حضرت پٹھان ہی صحیح، مگر سن لے مسلح نبی ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، علی کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جس کی قربانی زیادہ ہوگی اس کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہوگا، جس کی قربانی زیادہ ہوگی اس کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ ایسا مرتبہ دیا صدیق اکبر کو، حالانکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کے نہیں۔ جی توجہ ہے؟ جی ارے توجہ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں پیری مرید کرو سیدوں سے، اور سید بھی پھر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں کلرکی میں وہ آیا تھا مکن پور سے، ایک پیر آیا تھا 20 انگوٹھیوں والا، قوم کا شاہ تھا، برادری کا شاہ۔ میں برادری پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، اسلام میں برادری کا کوئی سسٹم ہی نہیں۔ جی جی یہی بات ہے، حق بات ہے۔ اللہ نے تمہارا نام پٹھان نہیں رکھا، جی اللہ نے تمہارا نام انصاری نہیں رکھا۔ یہ اشرف علی خان بھی ہے جی جو جی جلاہے کے بارے میں لکھتا، جلاہا بے عقل ہوتا ہے، اشرف علی خانوی نے لکھا، مگر ہم احمد رضا کے غلام ہیں۔ بے شک بے شک۔ توجہ ہے؟
جی بھرپور اللہ کا شکر ہے اس موضوع پہ بڑی سیر حاصل گفتگو تمہارے قاری امانت رسول نے کی ہے. حق ادا کر دیا, حق ادا. خدا کی قسم لکھنے پہ آیا لکھتا چلا گیا, بولنے پہ آیا بولتا چلا گیا. یہ فیضان نہیں تو کیا ہے؟ اور آج مدرسے کی شان دیکھو. اللہ کی قسم ان مدرسوں کو دیکھنے کے بعد اور مدرسے میں تعلیم اور تربیت کا وہ عظیم الشان ماحول دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی قاری امانت رسول کا ہاتھ نہیں, اس میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو مفتی اعظم ہند کے فیضان کا ہاتھ ہے, اعلی حضرت کے فیضان کا ہاتھ ہے. بے شک بے شک بے شک ہم برادری بات نہیں تسلیم کرتے. حق بات ہے. اللہ نے انصاری نام نہیں رکھا تمہارا, ترک نہیں رکھا, جی سلیمانی سلمانی عثمانی منصوری اور ایسی. علاقے کی نبض بھی پہچان گئے. شیخ صدیقی, شیخ فاروقی مرے جا رہے ہیں, جھوٹے نیتاؤں نے مار ڈالا. جی صحیح بات. سلیمانی کو سلمانی سے بھیڑا دیا, انصاری کو پٹھان سے بھیڑا دیا. مگر وہ برادری بات کی جنگ میں اپنی طاقتوں اور انرجیوں کو برباد کرنے والوں, قرآن شریف پڑھو. میرا اللہ 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا, اے لوگو ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام انصاری نہیں رکھا, مردا مغل افغان نہیں رکھا, شیخ پٹھان نہیں رکھا, ترک پاشا نہیں رکھا. اللہ نے رکھا کیا ہے تمہارا نام؟ تو اللہ فرماتا ہو مصطفیٰ کے غلاموں, اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, تم مسلمان ہو مسلمان. حضرات محترم برادری بات کو بھڑکا دیا اشرف علی تھانوی نے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایک جگہ, کہتا الحائق اذا صلی رکعتین ینتظر الوحی, اور ترجمہ لکھتا ہے پھر جلاحا, اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو پھر بیٹھ جائے گا, وحی کا انتظار کرے گا کہ مجھ کو وحی آنے والی. اتنی بڑی توہین ہے یار, انسانیت کی عزت لوٹ لی اشرف علی تھانوی نے, بے آبرو کر ڈالا آدمیت کو اس اشرف علی تھانوی نے. مگر مجھے حیرت ہے, کفر بکا اشرف علی تھانوی نے, مگر اس کی قوم آج بھی سر پہ بیٹھائے ہوئے ہیں, آج بھی برا نہیں کہنے دیتی. مگر ہمارا احمد رضا, کیا بات ہے, ہمارا احمد رضا, کیا ہمارے سروں کا تاج, ہے ہماری عزتوں کا نشان, جس نے پوری 65 سال کی لائف مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے تاج محل کی پاسبانی میں صرف کر دی. بے شک بے جس نے شک زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں, بے شک زمیندار کا بیٹا ہو کے زمین بھی دین الہی دین خدا کے نام قربان کر دی. بے شک جس کے مکتوب میں نے پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ تمہارا مراسلہ مجھے ملا, میں جواب انشاءاللہ بہت جلد بھیج رہا ہوں, مگر میں جواب دینے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, مگر میرے گھر میں اس ٹائم 2 ہی آنے ہیں. میں بہت جلد جیسے ہی اللہ کی طرف سے استطاعت مل جائے گی فوراً آپ کا جواب بھیجوں گا. غور کرو آپ, توجہ ہے تمہاری. ارے وہ احمد رضا جس نے رات اور دن قربانی دے کے مصطفیٰ کی عظمت کے تاج محل کو بچا لیا, اللہ کی قسم پاسبانی کا حق ادا کر دیا. شریعت پہ حملہ تو جواب احمد رضا دیتا ہے, مصطفیٰ کی ذات پہ حملہ جواب احمد رضا نے دیا. 4 طرفہ محاذوں پہ اکیلا احمد رضا کھڑا ہوا نظر آیا اور اسلام اور سنیت پہ اتنا زبردست احسان کیا. مگر کیا ہو گیا ان جھوٹے پیروں کو, کفر بکا اس کی قوم آج بھی سر پہ اٹھاتی ہے, اور ہمارے امام نے ساری دنیا میں اسلام اور سنیت پہ احسان کیا. مزاروں کے تقدس کو بچایا, چادر پوشیوں کو بچایا, گل افسانیوں کو بچایا. خدا کی قسم کون سا موضوع ہے جس موضوع پہ لکھا نہیں, اتنا لکھا کہ آج کی دنیا کی یونیورسٹیاں صرف 36 علم جانتی ہے اور 36 پہ مر جاتی ہے. آج چاہے وہ آکسفورڈ ہو, چاہے وہ کیمبرج ہو, چاہے وہ ہارڈورڈ ہو, چاہے دنیا کی کوئی سی بھی یونیورسٹی ہو, اللہ کی قسم آج 36 علم ہے دنیا میں, صرف 36, only 36 برانچز آف نالج کی ایجوکیشن ہے پوری دنیا کے پردے پہ. مگر قربان میرے احمد رضا کے علم پر, بے شک بے شک. سبحان اللہ, ارے 36 سبحان اللہ, سبحان اللہ. فزکس ہے, سائنس ہے, جیولوجی ہے, بایولوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, میڈیکل کیمسٹری ہے, کمپیوٹر ہے, انجینئرنگ ہے, اور بس ختم ہو گئی یونیورسٹی.
توجہ ہے. مگر اب ذرا بریلی والے کی سن لو. جی جہاں دنیا کی یونیورسٹیاں دم توڑتی ہیں وہاں سے بریلی کے احمد رضا اور بھارت کے اعلی حضرت کا علمی سانس شروع ہوتا ہے. شروع ہوتا ہے. جی یہی 36 بات. نہیں 37 نہیں 38 نہیں 39 نہیں 40 نہیں 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 نہیں 52 نہیں 53 نہیں 54 نہیں 55 نہیں. بے شک بے شک بے شک. کہاں گئے جھوٹے پیر؟ الف تو لٹھ یاد نہیں ہے جھوٹوں کو. یا پوچھ کے دیکھ لو الف خالی کیوں ہے؟ بغلے جھاگ جائیں گے. خالی کیوں ہے اور سیدھا ہی کیوں ہے؟ اوپر سے ذرا سا ٹیڑھا کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے. ہو سکتا تھا اوپر سے تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا, الٹا لام ہو جاتا, ہو سکتا تھا. پیر سے پوچھ کے دیکھو. یہ جو اعلیٰ حضرت کا نکتہ چینی کر رہا لٹھ یاد نہیں. ان جاہلوں کو جہالت کے بلند سروں پہ رکھے ہوئے ان ظالموں کو بتاؤ احمد رضا کے سامنے فرنگی محل جیسا علمی مرکز نہ ٹک سکا. بے شک حق بات ہے. حق ہے حق. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ. 55 نہیں 54 نہیں 55 نہیں بے شک. بلکہ گیان کی 56 شاخوں میں یعنی علم و فضل کی 56 شاخوں میں یعنی 56 برانچز آف نالج میں بریلی کے احمد رضا اور بھارت کے اعلیٰ حضرت نے 1500 کتابیں لکھ کے ایک طرف دین کا جھنڈا بلند کر دیا تو دوسری طرف سارے سنسار میں انڈیا کا نام روشن کر دیا. بے شک یہی بات ہے. حق. کیا بات ہے. 1500 کتابیں کہاں ہے لکھنے والا؟ امریکہ میں نو, یورپ میں نو, گلف کنٹریز میں نو. کہاں رہتا ہے؟ انڈیا کے بریلی. انڈیا انڈیا. اسی لیے ہم نے بریلی میں بھی کہا ابھی یوم رضا میں, دلی میں کہا, ممبئی میں کہا, ناظر بھائی ملتے رہتے ہیں جی جی. ہر جگہ بڑے جلسے میں ہم نے کہا بھارت رتن دے رہی ہے گورنمنٹ سچن ٹنڈولکر کو. جی سچن ٹنڈولکر بھارت رتن. جی حالانکہ مارکنڈے نے لکھ دیا کہ سچن ٹنڈولکر کو بھارت رتن نہیں دینا چاہیے, دنیا ہنسے گی. جی ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں دینا چاہیے بھارت رتن, زمانہ ہنسے گا. جی جی کہ چوکوں کے لیے بھارت رتن, چھکوں کے لیے بھارت رتن, چھکوں کے لیے, کیا بات. چھکوں کے لیے بھارت رتن. لتا منگیشکر بھارت رتن. ہم نے کہا سنو بھائی ہمیں پتہ نہیں لتا منگیشکر حقدار ہے یا نہیں, جی جی. سچن ٹنڈولکر کو دے گا زمانہ ہنسے گا, مگر واقعی سچائی یہ ہے, ریئلٹی اور فیکٹ یہ ہے, پی ایچ ڈی پٹنہ علامہ مولانا حسن رضا خان ہمارے بزرگوار خاص طور سے علمی دنیا میں اپنی مثالات ہیں. میں ان جیسوں کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کی گورنمنٹ اگر صحیح معنی میں کسی بھارت رتن کی تلاش میں ہے تو ہمیں نہیں معلوم لتا منگیشکر ہے یا نہیں, ہم نہیں جانتے سچن ٹنڈولکر ہے یا نہیں, مگر سچائی یہ ہے اگر صحیح معنی میں کوئی بھارت رتن کا حقدار ہے جس نے ساری دنیا میں بھارت کا نام 1500 کتابیں لکھ کے روشن کر دیا ہے, اگر کوئی بھارت رتن کا حقدار ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا ہے. بھارت رتن دینا ہے تو بریلی کے احمد رضا کو دو. خدا کی قسم لتا منگیشکر کو دیا تو تمہارے لتا منگیشکر کی ڈگری بڑھی, مگر اگر تم نے بھارت رتن کی ڈگری احمد رضا کو دی تو خدا کی قسم احمد رضا کا مقام نہیں بڑھے گا بلکہ بھارت رتن کی ڈگری کا مقام بڑھ جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, طریق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت, بہت بڑھیا. شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. سبحان این الشبل من ذالک الشبل, شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. بے شک بے شک. یہی بات. کیا بات. کیا نورانیت ہے, یہی کیا بات. بہار ہے. جی جی. اے اللہ اس بہار کو آباد رکھے, بے شک آمین. سلامت. فیوچر روشن کرے. بے شک. سبحانی میاں جیسی شخصیت نے خلافت دے دی. ہے وہ خلید کلید بردار خانے کعبہ
हाय हाय वो हिब्रे तमतम बहरे कम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय वो हाय सरकार हुजूर अजहरी मियां का अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ तो होगा। हाय हाय तवज्जो है जी जी भरपूर पूरी है और इंशाअल्लाह बहुत होगा। जी 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 कितनों का असर पड़ेगा। तवज्जो है। बात लंबी हो रही है दोस्तों, क्या बात? माफी चाहूंगा, बात मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा। मेरी आदत ये है कि 2 घंटे से पहले खत्म, क्योंकि फैल इतनी जाती है कि समेटते फिर घंटा और चाहिए। क्या बात। बहरहाल लाओ खत्म करो बात को, जल्दी से समेटो। वो सरकार का वो मुंह मुबारक सुभान अल्लाह, दिल रोशन, दहन रोशन, जिंदगी रोशन जिसके दम से, वाह वो तुम्हारे सामने है। उसमें भी एक कहाँ जा रहे हो बेटा, छोटे से लाल, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को अल्लाह सलामत रखे, अच्छी ट्रेनिंग दी तुम्हें कि तुम बैठे रहे अब तक। क्या तवज्जो है। मेरे सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले में अल्लाह अकबर नियत बांध ली। हुजरे पाक में मेरे नबी को इफाका हुआ, 2 गुलाम खिदमत में हैं। इफाका होते ही मेरे नबी ने पूछा, मेरे गुलाम, बात बड़े समझने की है, मेरे गुलाम कहाँ हैं? तो खादिमों ने कहा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाया पढ़ा कौन रहा है? तो हुजूर आपका गुलाम अबू बकर पढ़ा रहा है। इरशाद फरमाया हमें दिखाओ हमारे गुलाम नमाज कैसी पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा। मेरे नबी 2 खादिमों के कंधों पे टेक लगा के हुजरे पाक से साइड से तशरीफ लाते हैं, सामने से नहीं, साइड से। हुजरे पाक साइड में, हुजरे से बाहर तशरीफ लाए मस्जिद में को। जैसे ही मेरे नबी हुजरे पाक से मस्जिद में आए, खुशबू फैल गई मस्जिद में। मेरे बरेली वाले सरकार बोले उनकी महक ने दिल के गुंचे सुभान उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं। क्या बात है। खुशबू फैलती है, खुशबुओं के सहारे पता लगा लेते थे उस शाख किधर गई है समा। समझो है ऐसी खुशबू मेरे नबी में। मेरे आला हजरत तो लिखते हो क्यों ना खुशबू, सरताब कदम है तने सुल्ताने दमन फूल, क्यों ना हो खुशबू। सर से लेके पांव तक वो फूल ही फूल तो है। अरे शेर सुन लो, मैं तरन्नुम में नहीं सुना सकता मगर इसमें ही सुन लो बिखरे हुए अंदाज में। कुछ तो सुनने का हक अदा कर लो। क्या बात। मेरे आला हजरत फरमाते हैं सरताब कदम है तने सुल्ताने दमन फूल। अरे सुभान अल्लाह ही कह दो, और तो बाकी कुछ कमी उम्मीद है। सरताब कदम है तने सुल्ताने दमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह आपने वाकई शुरू से आखिर तक हक अदा कर दिया भैया। जब आपने कितने लाए थे, मैंने देखा कि जो भी आया भाईजान जरूर आए। बहरहाल भाईजान एक बार और आ जाना, और इस बार जो कुछ हो, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मंजिल में है। लब फूल, दहन फूल, दकन फूल, बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने दमन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह आबाद रखे माशाअल्लाह। अरे हजरत आप तो बैठे ही बैठे, खुशबू फैल गई मस्जिद में, बिखर गई खुशबू। अब जब खुशबू बिखरी है तो पिछले नमाजियों को खुशबू से अंदाजा हो गया इधर से नबी आ रहे हैं।
تو وہ تھے تو متوجہ امام کی طرف، مگر جب پتہ لگ گیا نبی آ رہے ہیں تو چہرے گھما لیے مصطفیٰ کی طرف۔ نماز ہو رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، مقتدی نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ یار کیسی نماز ہے، پھوٹ گئی آنکھیں، ماری گئی عقلیں۔ ابے تمہارے بھیجے ہیں یا خاک بھری پڑی ہے؟ تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یہاں تو پورا نبی سامنے کھڑا ہے اور عاشقوں کی نماز ہو رہی ہے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مقتدی پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جناب والا ابو بکر صدیق کا چہرہ کعبے کی طرف، پیچھے کے نمازیوں کا چہرہ مصطفیٰ کی طرف۔ شدہ خبر اگلی صف کو بھی لگ گئی، اگلی صف نے بھی نبی کو ہی دیکھنا شروع کر دیا۔ عجیب بات کیا بتاؤں تمہیں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور جناب والا ساری صفیں نبی کو ہی دیکھ رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے پتہ لگ گیا امام صاحب کو بھی۔ ارے زور سے نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے دیوبند کا وہ جھوٹا فتویٰ جس نے آگ لگا دی ہے پورے برے صغیر میں۔ لوگ کہتے ہیں واٹ از ڈفرنس بٹوین بریلی اور دیوبند؟ کیا فرق ہے دیوبند اور بریلی کا؟ دیوبند اور بریلی کا یہی فرق ہے کہ دیوبند میں بھانگ کھائے ہوئے مفتی آج بھی سلامت ہیں۔ کانے مفتی ایک آنکھ سے ہی فتویٰ دے رہے ہیں، ایک آنکھ سے ایک ہی فتویٰ، عورت کا مدد پہ جانا حرام، عورت کا مدد پہ جانا حرام، عورت کا مدد پہ جانا، عورت کا مدد پہ جانا حرام۔ میں نے ایک مفتی کو پکڑ لیا مراد آباد میں نے کہا یہ بتاؤ مفتی صاحب، مزار پہ جانا حرام ہے یا بازار میں بھی حرام ہے؟ بازار کا فتویٰ آج تک کہیں سے سنا ہی نہیں دیا، مزار پہ حرام، مزار پہ حرام۔ میں نے کہا بازار میں؟ تو مفتی کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے۔ میں نے کہا بازار کا نہیں لگاؤ گے؟ تو خاموش ہو گئے۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ بازار کا لگا بھی نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ہماری تو مزاروں پہ ہی پھر رہی ہیں، تمہاری بازاروں میں پھر۔ کیا بات ہے، ہم نے بڑے بڑے اچھے سڑے ہوئوں کو دیکھا ہے، ہماری تو مزاروں پہ پھر رہی ہیں، تمہاری بازاروں میں پھر رہی ہیں، تو بازاروں کے فتوے تم لگاؤ گے کیسے؟ کانو بہت اچھا، اور اگر مسئلے کی بات ہے تو سنو، مسئلہ یہ ہے بازار میں جانا حرام ہے اور مزار پہ جانا حرام نہیں، مزار پہ جانا منع ہے۔ میں نے کہا لگا بھی نہیں سکتے بازار میں خود بھی تو آپ پھٹپھٹیا پہ لیے پھر رہے ہیں، آگے آگے مفتی صاحب، پیچھے پیچھے مفتیا صاحبہ۔ وہ فینسی برقع جڑا ہوا مفتیا پہ، کیا بات ہے بھائی، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ آج تیسری بات دولہا بنے حضرت۔ اللہ خوش رکھے بھائی، میں اگر مفتی اعظم ہند کے جلسے میں اتنا نوازا جاؤں تو اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں میرے لیے یہ نوازا جانا سرٹیفکیٹ کی ہے۔ آج میں یہ سمجھا کہ مجھے بھی تھوڑی سی خطابت آتی ہے، آج میں یہ سمجھا۔ بہرحال اللہ آباد رکھے، سب شاداب رکھے۔ ان بھائی نے نوازا، کسی نے نوٹ سے، کسی نے ہونٹ سے، اور کسی نے اظہار سے۔ بہرحال سب چیز کام ہی آئے گی۔ ابے بازار پہ جانا حرام ہے تو بازار میں جانا کون سا جائز؟ مزار پہ فتوی لگا، حالانکہ میں نے یہ بھی دیکھا مزاروں پہ فتوی تو لگا رہے ہیں ڈبل گیملر، مگر میں نے بڑے بڑے اچھے سڑے ہوئوں کو مزاروں پہ بھی جاتے دیکھا ہے۔ بڑی کوئی مصیبت پڑی، کوئی استاد ٹوٹی، کوئی قیامت ٹوٹی تو مزار یاد آتے ہیں۔ بیٹا گیا جیل میں تو اب بچلے ریل میں۔ میں نے پوچھا کدھر، تو چپکے سے بولے کلیئر۔ میں نے کہا وہ ڈبل گیملر ہم پہ لگاتا ہے فتویٰ، خود چلا ادھر۔ معذلت بار معذلت لمبی ہو جائے گی، بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، امام صاحب کا چہرہ کعبے کی طرف، کیا بات ہے، مقتدیوں کا چہرہ
نبی کی طرف شدہ خبر لگ گئی امام صاحب کو بھی کہ نبی آ رہے ہیں، تو انہوں نے سینہ تو نہیں گھمایا. بڑے بڑے علماء ہیں، انہیں یہ جانتے ہیں کتنی ڈگریاں کعبے کی طرف ہونی چاہیے. سینہ تو نہیں گھمایا مگر چہرہ انہوں نے بھی. شریف کے سامنے سن رہے ہیں یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نعرہ لگاؤ، اب نعرہ لگا بیٹا، نعرہ لگا. 28 اکتوبر والے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غور نہیں چھوڑیں. اللہ تجھے سلامت رکھے. روضہ مصطفیٰ کی سنہری پاکیزہ جالیوں کے سامنے تمہارا یہ جلسہ الحمدللہ لائیو چل رہا ہے. لائیو ذرا دور سے سب کا سلام ادھر سے پیش، سب کا سلام پیش کرواتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. سب کا سلام اور سب کے لیے دعائیں. سب کو السلام علیکم. سارے حاضرین آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب کا سلام عرض کرتے ہیں. سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کریں. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے مبارکباد کی مبارک ساعت ہے کہ ہماری آواز مصطفیٰ کے دربار پاک ہے. کیا بات سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مدینہ، فیضان مدینہ، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، کرامت اعلی حضرت حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ جشن ولادت حضور مفتی اعظم ہند 28 اکتوبر 2013. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بہت اچھا بھائی سبحان اللہ. آج میری تقریر بھی دربار حضور میں ہے. اور ایک دن ایسا بھی تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی انگریزی میں، دا بیئرڈ اینڈ اسلامک ویو پوائنٹ. اعلیٰ حضرت کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا لمت الدعا پی ایف آئی لوہا کا. رضا اکیڈمی سعید نوری صاحب نے چھپائی تھی وہ کتاب، ابھی بھی ہے. اس کتاب کو پہلی بار 1100 کی تعداد میں الحمدللہ مدینہ مبارکہ میں بانٹا گیا تھا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آبادیاں دے، سرسبزیاں اور شادابیاں رکھے، اور اللہ منہ پاک مبارک کے فیضان سے ہماری زندگیوں کو نکھار دے، سنوار دے اور بنا دے، اور ہماری بگڑیوں کو مولا تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مطلق ہے اس جلسے کی برکت سے سنوار دے. آمین کہہ دو زور سے. اب آخری موڑ پہ، آخری پڑاؤ میں امام صاحب بھی دیکھنے لگے نبی کو. قرات رک گئی، نبی کو دیکھ رہے ہیں. مقتدی بھی نبی کی طرف، نمازی بھی نبی کی طرف. اگر آج کا کوئی بھانگ کھایا ہو مفتی وہاں کوئی کھڑا ہوتا تو سیدھا سیدھا کہتا سب کی ٹوٹ گئی، کیونکہ چہرے کعبے سے ہٹ گئے. مگر میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، میں نے کہا ٹوٹ گئی؟ تو بولے اور مضبوط ہو گئی. عمر فاروق اعظم بولے اور مضبوط. عثمان غنی بولے اور مضبوط. مولا علی بولے اور مضبوط. حسین اعظم بولے اور مضبوط. صحابہ بولے اور مضبوط. ائمہ مجتہدین بولے اور مضبوط. فقہاء کاملین بولے اور مضبوط. محدثین بولے اور مضبوط. اولیاء صالحین کاملین بولے اور مضبوط. علماء ربانیین تو بولے اور مضبوط. میں نے کہا کیسے مضبوط؟ کعبے سے تو ہٹ گیا چہرہ. تو بولے حنفی اتنا دیکھ رہے ہو کعبے سے ہٹ گیا چہرہ؟ یہ نہیں دیکھتے چہرہ کعبے سے ہٹا ہے تو ہٹا کدھر کو ہے. سامنے اگر کعبہ تھا تو سائیڈ میں کعبے کا بھی کعبہ تھا. اسی وجہ سے نماز اور مضبوط ہوئی. ارے مکے میں لوگوں ہمارا عقیدہ ہے کہ مکے میں اگر کعبہ ہے تو مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. میرا امام جھوم کے والا حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ مقدسہ سے بھی خبر آ گئی. سبحان اللہ. یہ مقبولیت کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. کعبہ پاک سے مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے پیارے روضہ پاک سے دو ہی تو حقیقتیں ہیں زمانے میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے. سنیتا ولیم جب سیٹلائٹ میں رہ کے آئی اوپر تو نیچے جب آئی تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے گھیر لیا. ان سے بولے واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا، واٹ از یور ایکسپیرینس ڈیورنگ دا وزٹ ٹو سیٹلائٹ؟ کیا دیکھ کے آئی ہو اوپر؟
تو بولی جو دیکھ کے آئی ہوں اگر بتا دوں you can't believe it. If I express what I witness you can't believe it. جو میں دیکھ کے آئی ہوں اگر بتا دوں مانو گے نہیں. مجھے ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ عام کر دو گے بات, کیونکہ انہیں یہی ڈر رہتا ہے کہ بات کہیں پھیل نہ جائے. مگر لاکھ چھپا لو اسلام کی خوشبو تو پھیلتی رہے گی. ممتا کلکرنی مسلمان ہو گئی 11 مئی کو, سنا ہوگا تم نے. ارے بمبئی کی بالی ووڈ کی ایکٹریس ممتا کلکرنی دبئی کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے, بولی میں نے اسلام کو بڑے غور سے پڑھا لیکن بیان پڑھا تو میرا دل پسیج گیا اور فاطمہ کے پردے نے مجھے مسلمان بنا ڈالا. کیا بات ہے, باپ باپ باپ, اللہ جگائے خیر اور تھوڑی محنت کر لو. ممتا کلکرنی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. روک لو گے تم, مار دیا, فلاں بستی جلا دی, قرآن جلا دیا, قرآن پھاڑ دیا. ابے ظالموں تمہیں ہو کیا گیا, تمہاری مانسکتا کو ہو کیا گیا؟ تمہیں یہ چلن نہیں معلوم ہے کہ ایک حسین جاتا ہے, ایک بستی کے چلنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا. قرآن کو معاذ اللہ ہاپوڑ سے لے کے دلی تک, دلی سے لے کے کلکتہ تک اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک معاذ اللہ تم پھاڑ پھاڑ کے معاذ اللہ پھینکتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اسلام ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم گھٹیا سوچ ہے. قرآن کے پھاڑنے سے, بستیوں کو جلانے سے, مسلمانوں کو ختم کرنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا. یہاں کی ریت الگ ہے. ایک حسین جاتا ہے تو اللہ لاکھوں علماء نے حسین کو پیدا فرما دیا کرتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اللہ اکبر, واہ واہ, سبحان اللہ, بہت بڑھیا بھی, واہ واہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. بہرحال بات تمام کرو یار, بڑی لمبی ہو گئی. میں کہاں سے کہاں چلا گیا, کعبے سے فون آ گیا, روضہ پاک سے آ گیا تو سنیتا ولیم کی وہ بات یاد آ گئی. اور کہو تو پوری بات سنا دوں, نہیں تو ختم کر دوں. مجھے بھی کوئی شوق ہو رہی ہے, وہ تو تم سن رہے ہو محبت میں سنا رہے ہوں محبت. اچھا کمرہ بند کرو, کمرہ بند کرو, کر دیا بند. بولے اب بتاؤ, تو کہنے لگی We saw from satellite of the earth what was black and dark, darkness about darkness, but except Makkah and Medina. انگریزی تو سبھی جانتے ہیں کیونکہ آج کل انگریزی بولنا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ تو ذاکر نائک کو انگریزی میں بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو سمجھ رہے پتہ نہیں کیا ہوگا. ابے انگریزی اتنی تو عام ہو گئی کہ پتہ نہیں بھارت میں کتنے گدھے انگریزی بول رہے ہیں. ہم تو پھر بھی انسان ٹھہرے. ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے ساری زمین دیکھی. جب ہم نے زمین دیکھی تو ساری دنیا میں کالی نظر آئی, بلیک نظر آئی. اندھیرے زمانے کے پردے بجھانے کا نام نشان نہیں تھا. امریکہ کا پتہ نہیں, افریقہ کا پتہ نہیں, آسٹریلیا کا پتہ نہیں, یورپ کا پتہ نہیں. کالی ہے دنیا, بلیک ہے دنیا. بلیک دنیا کے پردے پہ, کالی دنیا کے پردے پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے 2 مقامات ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعائیں بکھر رہی تھیں. پوچھنے والوں نے کہا کون سے تھے وہ 2 مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھیں؟ تو بولی اے لوگو, اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ 2 مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعائیں بکھر رہی تھیں, یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا. اجالا دیکھا تو انہی 2 مقامات پہ دیکھا ہے. اجالا دیکھا تو انہی 2 مقامات پہ دیکھا. نور دیکھا تو انہی 2 مقامات پہ دیکھا. نور افسانیاں دیکھی تو انہی 2 مقامات پہ دیکھی. حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. او لوگوں, بات طویل ہوئی, عرض کرنا چاہتا تھا ایسی شان والا ہے ابو بکر صدیق. اللہ نے اس سنیت کی رکھوالی کے لیے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا. اس کے بعد سنیت کی حفاظت کے لیے عمر آ گئے. اس کے بعد سنیت کی پاسبانی کے لیے عثمان و علی آ گئے. پھر سنیت کی حفاظت کرنے کے لیے یزید جیسا کتا اور یزید کے دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں کھانے والے سمر حرملہ اور عبید اللہ بن زیاد جیسے کتے
سنیت کے چراغ کو گل کرنے کے فراق میں تھے، اللہ نے حسین آدم کو کربلا میں بھیج دیا اور سنیت کا پاسبان بنا دیا۔ پھر منصور آیا، حضرات اس نے مکسنگ کرنے کی کوشش کی، اللہ آبادیاں دے اور اس کے فیضان سے مالا مال کرے۔ نام تھا اس کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سنیت کی پاسبانی کا حق ادا کر دیا، پھر کوڑے کھائے امام احمد ابن حنبل نے، مگر سنیت کو بچا لیا۔ میرے غوث اعظم کروڑوں سلام نبی پہ، جن کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے بغداد کا غوث اعظم کھڑا ہو گیا، سنیت کی پاسبانی کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر پوری ہسٹری سناؤں گا اور لمبی ہو جائے گی، آخر میں سن لو، اس بھارت میں جب آندیاں چلی تو میرے اللہ نے اسی سنت الہیہ پر، سنت الہیہ کہ ہر دور میں اللہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے کچھ شخصیتیں پیدا کی۔ اس بھارت میں جب طوفان اٹھے، آندھیاں چلی، حق کا چراغ، وہ حق کا چراغ گل کرنے کی قسمیں کھائی گئیں، تو اللہ نے بریلی کی زمین پہ احمد رضا کو اسلام اور سنیت کا پاسبان بنا دیا۔ ذرا دور سے بولو سبحان اللہ۔ حق ادا کر دیا میرے امام احمد رضا نے۔ خدا کی قسم سنیت زندہ تھی، سنیت زندہ ہے، سنیت سلامت تھی، سنیت سلامت ہے، سنی ہی رہنا، ادھر ادھر جھانکنا مت۔ اور لوگوں کنفیوژن کا دور ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھو، ایمان کو بچائے رکھو، یہی میرا پیغام تھا۔ بات طویل ہوئی، معافی چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، لا الہ الا اللہ۔